نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، کیونکہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے پارے کی آخری آیت میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جب کوئی شخص حق کو پہلی مرتبہ دیکھ کر، جان کر، پہچان کر پھر نہیں مانتا تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب توفیق چھن جاتی ہے، انسان پر بے حسی طاری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے سامنے بڑے بڑے بھی دلائل آ جائیں اور وہ حسی دلائل ہوں۔ دو طرح کے دلائل ہوتے ہیں، ایک حسی اور ایک مانوی۔ حسی دلائل ہوتے ہیں کہ جیسے سورج اپنی جگہ سے موو کر جائے، چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اسی طرح فرشتے آپ کی آنکھوں کے سامنے اتر کر آپ کو نظر آنے لگے، یہ سب حسی دلائل ہیں۔ مانوی کیا ہوتے ہیں؟ جس کو دلیل کی زبان کہتے ہیں۔ تو جو شخص ماننا نہیں چاہتا اس کے لیے حسی اور مانوی دلائل بیکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی ضد میں آ کر باطل پر اڑا رہتا ہے۔ ان لوگوں کا حال بھی یہی ہے کہ ان کے سامنے دنیا بھر کی چیزوں کو بھی جمع کر دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ جب ہم شیطان کی بات کرتے ہیں تو عموماً ہمارا خیال کس کی طرف جاتا ہے؟ جن شیطان کی طرف، انسانوں کی طرف نہیں جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو۔ انہوں نے اٹھ کر نماز پڑھی، یعنی نفل پڑھے، واپس آئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ کی پناہ طلب کی جنوں اور انسانوں کے شیاطین کے مقابلے میں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور وہ جن شیطانوں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ جن شیطانوں سے بھی زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ عام طور پر جب شیطان کا تصور آتا ہے ہمارے دلوں میں تو ہم ایک سپر نیچرل اور ایک ہوائی مخلوق کا کانسیپٹ دل میں لاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہے کوئی چیز جو بس کبھی کبھی ہمیں اندر سے کچھ وسوسہ ڈال دیتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض انسان جب انسانیت کے درجے سے نیچے اترتے ہیں تو وہ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ چونکہ عمومی طور پر انسان کو جنوں پر فضیلت حاصل ہے جب وہ اچھا کام کرتے ہیں، اسی طرح جب وہ برے کام کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، تو پھر وہ جن شیطانوں سے بھی زیادہ برے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جن شیطان کا وسوسہ تو آپ کو سمجھ نہیں آتا، خلل سا پڑ جاتا ہے، لیکن انسان شیطان جو ہوتے ہیں، یعنی انسانی شیطان، وہ باقاعدہ انسانوں کی شکل میں آپ کے سامنے آ کر ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کی ایسی ہمدردیاں لیتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ کو حق سے اس طرح پھیر کے لے جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ اصل راہ سے ہٹ چکے ہیں، آپ اللہ کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، یا دین کے کام میں پیچھے رہ رہے ہیں، یا عبادت میں آپ سستی کر رہے ہیں۔ اور جب یہ سب نقصان ہو چکا ہوتا ہے تو پھر ہمیں ہوش آتا ہے، اور پھر بھی ہم اس وقت کیا ہوتا ہے، جن شیطان آ جاتا ہے اور وہ اندر سے تھپکیاں دیتا رہتا ہے کہ نہیں، تمہیں جو مشورہ دیا گیا یا جو کچھ کہا گیا وہ بالکل صحیح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر نبی کے لیے یہ دونوں طرح کے دشمن رہے ہیں۔ تو جو شخص بھی کار نبوت سے مراد جو کام نبیوں نے کیا، کیا کام کیا تھا انہوں نے؟ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچایا تھا۔ جو شخص بھی کار نبوت کو آگے لے کر بڑھے گا اس کو ان دونوں طرح کے دشمنوں سے واسطہ پڑے گا۔ اس لیے انتہائی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہی دوست، ہمارے ہی بظاہر خیر خواہ نظر آنے والے لوگ، ہمارے رشتہ دار، خود ہمارے اولاد اور ہمارے قریب کے لوگ
کہیں وہ خود شیطان کے داؤ پھیر میں تو نہیں آئے ہوئے، اور کہیں وہ اس کے اثر سے ہمیں حق سے روک تو نہیں رہے، کیونکہ یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا تم ان کی فکر نہ کرو، ان کے بارے میں پریشان نہ ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو خاص قسم کی مدد سے نوازا تھا، اور ہر موقع پر ان کی تائید کی اور ان کو تھام کر رکھا۔ اور آج بھی انسانوں کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اگر ان کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، اگر ان کے جذبے سچے ہوتے ہیں، اور اگر ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، تو انسان ان تمام دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کے راستے پر آگے بڑھتا جاتا ہے اور استقامت اختیار کرتا ہے۔ پھر فرمایا اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے۔ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ کریں، اور پھر ہمارا امتحان ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں، یعنی وہ اپنے کام کرتے رہیں اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی شیطانوں کے، انسانی شیطان ہو یا جن شیطان، ان کے وسوسوں کی زد میں کون آتا ہے؟ جو آخرت کو فراموش کر چکا ہوتا ہے، جو اپنے آخری انجام کو بھول جاتا ہے، جو آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی کو اپنی نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، اسی شخص پر ان لوگوں کا وار چلتا ہے۔ جن لوگوں کی منزل بلند ہوتی ہے، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جن کے لیے کامیابی کے معیار صرف دنیا کی کامیابی، دنیا کے فائدے اور دنیا کا آرام نہیں، وہ لوگ ان چالوں کو خوب پہچان لیتے ہیں۔ اللہ ان کا دل کھول دیتا ہے اور ان کو نظر آنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا پھر جب یہ حال ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ یعنی کس سے پوچھیں کہ ہم صحیح رستے پر ہیں یا نہیں؟ لوگوں سے پوچھیں یا اللہ سے پوچھیں؟ اللہ کی کتاب بتانے والی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی بھی معاملے میں مشکل میں ہیں یا پریشانی کا شکار ہیں اور اس کا حل آپ صرف لوگوں سے ڈھونڈیں گے تو لوگ تو اپنے مطلب اور اپنی مرضی اور اپنے خیال کے مطابق صحیح بات بتائیں گے، اور بعض اوقات اگر انہیں کسی خاص کام سے دلچسپی نہیں تو وہ آپ کو بھی اس سے دلچسپی لینے سے روکیں گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی بھی کنفیوژن میں، مثلاً آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو اگر کبھی بھی کنفیوژن ہونے لگے یا کبھی بھی شک پڑنے لگے کہ آپ صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، تو لوگوں سے بعد میں پوچھیں، پہلے اپنے رب سے پوچھیں۔ اللہ کی کتاب پڑھتے جائیں، آپ کو خود ہی جواب ملنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس کو جواب دینا ہے، اس سے جزا لینا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی خوشی اور اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو جب کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پوچھنا بھی کس سے چاہیے؟ اللہ سے، نہ کہ بندوں سے، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو، یعنی کبھی اپنے کام پر، اس کتاب کی تعلیمات پر شک نہ کرو، کیونکہ یہ کتاب اللہ کی اتاری ہوئی ہے، لا مبدل لکلماتہ، جس کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو، اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پہ چلو، میجورٹی کی رائے کو لو، جو زمین میں بستے ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، کیونکہ یہ راستہ ان کی پسند کا نہیں، ان کے انٹرسٹ کا نہیں، ان کا انٹرسٹ کہیں اور ہے۔ وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ اصل میں مشرکین مسلمانوں کو آ کر کہتے کہ یہ تمہارا کیسا دین ہے کہ جس کو تم خود مارتے ہو اس کو کھا لیتے ہو اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے۔ دیکھنے میں تو بڑی صحیح دلیل معلوم ہو رہی تھی کہ طبعی موت، جو جانور مر گیا، مردار تھا یا کوئی چوٹ لگ کے مر گیا، تو اس کو اللہ نے مارا، اللہ کے اذن سے مرا، لہٰذا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو کھایا جائے بنسبت اس کے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے کھائے۔
تو یہ صرف ایک شوشہ تھا، یہ کوئی دلیل نہیں تھی جو حق سے پھیرنے کے لیے تھی، مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں شک میں مبتلا کرنے والی تھی۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آخر کیوں نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، یعنی ذبح تم کرتے ہو مگر نام تو اللہ کا لیا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، جانور ہو انسان ہو سب چیزیں اللہ کی ہیں، ہم تو وقتی طور پر ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کا بھی اللہ نے ہمیں اذن دیا اور ہمیں تقسیم کر دیا کہ کتنی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور باقی سب تو اسی کا ہے۔ اب اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا ضروری ہے، کیا اصول ہے، کیا قانون ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کی جائیں۔ مثلا جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گھر کسی کا ہے، اس میں رکھی ہوئی ہر چیز کسی کی ہے، میری نہیں، لہٰذا ان چیزوں کا آپ کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اس گھر والے کی مرضی سے، اور بعض چیزیں وہ خوشی سے آپ کے سامنے لا کے رکھتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ آپ ان کو استعمال کریں۔ جو کھانا وہ آپ کے لیے پکاتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کس پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ اس کو کھائیں یا نہ کھائیں؟ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کھائیں۔ اسی طرح اللہ نے جو نعمتیں، جو جانور بندوں کے لیے حلال کیے اور کہا میرا نام لے کر ان کو قربان کرو اور تم کھاؤ، اس کھانے پر اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے یہ کھانا بھی عبادت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس قسم کے شوشے چھوڑ کر انسان کو سیدھے رستے سے بھٹکانا چاہے تو بظاہر ان دلائل میں بعض اوقات ایسی قوت نظر آتی کہ انسان کہتا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہی لگ رہی ہے کہ جس کو اللہ نے مار دیا اسے بھی کھا لینا چاہیے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دین کے معاملے میں عقل اوپر نہیں ہوگی، عقل نیچے ہوگی۔ اوپر کون ہوگا؟ وحی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی۔ لہٰذا دین پر عمل کرتے ہوئے صرف لاجک پہ نہیں جائیں، عقل کی بات صرف نہیں دیکھیں کہ عقل کیا کہتی ہے، خواہشات کو نہیں دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اور جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کو کریں اور اس سے اجر پائیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے کہ کیا نہیں کھانا۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ یہ میجارٹی کا حال ہے۔ کیا؟ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم۔ اب یہ جو بغیر علم ہے، علم کے بغیر، اس کی دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ علم سرے سے ہوتا ہی نہیں، قرآن پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں کچھ، اور دور دور سے دیکھ کر فیصلے کر لیتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، کچھ دین کے قوانین کے بارے میں ان کو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی، لہٰذا وہ دور دور سے دیکھتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ جانتے ہیں، اور نہ سمجھتے ہیں، اور اپنی مرضی سے رائے دیتے رہتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جان چکے ہوتے ہیں، جو پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن اس علم پر ان کی خواہشات پردہ ڈال دیتی ہیں۔ ان خواہشات کے اوپر آنے کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کچھ پڑھا نہ ہو، وہ جاہل ہوں۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید میں سفہا بھی کہا گیا۔ اور سفاہت جو ہوتی ہے، بے وقوفی جو ہوتی ہے، کبھی لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کبھی علم ہونے کے باوجود اس پر خواہشات کا جب غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کی بنا پر جب انسان کو فیصلہ کرتا ہے تو بے وقوفی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو ہر وہ فیصلہ جو انسان اپنی ذاتی زندگی میں کرتا ہے یا معاشرتی زندگی میں، کام کی زندگی میں، کہیں پر بھی جو فیصلہ بھی وہ کرتا ہے، اسے وہ فیصلہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور دوسری طرف میرا دل کیا کہتا ہے، میری خواہشات کیا چاہتی ہیں، یا لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو عموماً اللہ کی بات تو چونکہ کئی کتابوں میں بند ہوتی، کم ہی پڑھتے سنتے ہیں، دل ہر وقت کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے، شیطان بھی وسوسے ڈالتا رہتا ہے، اور پھر ہم پر ہمارا ماحول اثر انداز ہوتا ہے، جو ہمارے چاروں طرف ہمارے پیارے ہوتے ہیں وہ ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی لائف میں جو ڈیسیژن بناتے ہیں عموماً ہم اللہ کے فیصلے کو سب سے آخر رکھتے ہیں، اور اس سے پہلے دل کی باتیں، خواہشات کی باتیں، عقل کی باتیں، لوگوں کی باتیں، ماحول کی باتیں، وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اصل سے بہت دور جانے لگتے ہیں، اور وہ نہیں کرتے جو ہم کر سکتے ہیں، اور وہ نہیں کرتے جو اللہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور وہ نہیں کرتے جو ہماری آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ عام طور پر وہ راستہ مشکل ہوتا ہے، وہ نفس کے خلاف جاتا ہے، جنت مکارہ سے گھیر دی گئی ہے، لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت مشکل لگنے لگتی ہیں اور انسان جلد گھبرا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا،
کیونکہ جلد باز بھی ہے۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ شرط لگا دی گئی کہ جس کے ذبح کے وقت اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اب تم اس کو مت کھاؤ۔ ایسا کرنا فسق ہے، یعنی نافرمانی ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں کہ تم کیوں کھاتے ہو وہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا۔ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو، کیونکہ یہ مشرکین ہی کے نظریات ہیں جن کی پیروی تم کر رہے ہو۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نکلتا نہ ہو۔ ایک شخص جو مردہ تھا، یہ مردہ کون تھا؟ جس کے اندر ایمان نہیں تھا، جس کے پاس علم الہی نہیں تھا، دین کی روشنی نہیں تھی۔ پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی، اسے ایمان دیا، اسے علم کا نور دیا اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ اس کے سارے فیصلے اس روشنی کی بنا پر ہوتے ہیں، اس روشنی کے تحت ہوتے ہیں۔ اس کے پاس یہ ٹارچ ہے جس کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کی راہ میں اپنے لیے فیصلے کرتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اندھیروں میں ہے کیونکہ اس کے دل پر خواہشات چھائی ہوئی ہیں، ایک وہ ہے جس کے پاس ایمان اور علم دین کی روشنی ہے، اور جب وہ کوئی کام کرنے لگتا ہے، جس طرح مڑنے لگتا ہے، وہ اس کو سامنے رکھ کے دیکھ لیتا ہے کہ راستہ ٹھیک ہے۔ اس کو ہائی وے پر وہ سائن بورڈز نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھو کہ جب رات کے وقت آپ ہائی وے پہ جا رہے ہو اور اگر لائٹس نہ ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی گاڑی کی 2 آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور ان لائٹس کے ساتھ کیا دیکھتے ہیں کہ کدھر کو جا رہے ہیں، کیا صحیح راستے پہ ہیں یا نہیں۔ تو جب ماحول میں تاریکیاں ہوتی ہیں، جب سارا معاشرہ دین کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، ہر طرف اندھیری رات چھائی ہوئی ہوتی ہے اور باہر سے آپ کو روشنی نہیں ملتی، تو پھر آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو دل میں کیا ہونا چاہیے؟ پھر قرآن کا نور ہونا چاہیے، اللہ کی کتاب کی روشنی ہونی چاہیے، اور اس کو کبھی بھی مدھم نہیں ہونے دینا چاہیے تاکہ ہم صحیح رستے پر گامزن رہیں۔ ایسا شخص لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے بھی صحیح رستے پہ جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی نگاہ اور لوگوں کی خواہشات پہ نہیں چلتا، وہ اپنے صحیح اور غلط کا معیار لوگوں کو نہیں بناتا کہ کیا چیز ان ہے، فیشن ہے، کون سی چیز آج کل بہت پاپولر ہے۔ وہ پھر پاپولر ہونے کی کوشش نہیں کرتا، وہ کیا دیکھتا ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے۔ اور اس لیے یہ جو بات کی گئی نا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں لیکن چونکہ اس کے پاس روشنی ہے تو وہ صحیح راستے پہ جا رہا ہوتا ہے۔ لوگ دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، وہ نہیں بھٹکتا کیونکہ اس کے دل کی آنکھیں کھلی ہیں، اس کو صحیح نظر آ رہا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ تو کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو، وہ اپنی خواہشات سے باہر آ ہی نہ سکتا ہو؟ کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی جو کچھ وہ دنیا میں کر رہے ہیں اور بظاہر دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اور چھوٹے چھوٹے فائدے ان کو حق کے قبول کرنے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر جگہ پر، کہ وہاں وہ اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، وہ اپنا نیٹ لوگوں پہ ڈال دیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں، کیونکہ کسی کے اوپر کوئی اور جال صرف اس وقت ڈال سکتا ہے جب وہ خود محتاط نہ ہو۔ تو جو شخص تقوی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جو کانشیس ہوتا ہے، جو الرٹ ہوتا ہے، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کدھر سے دشمن آ رہا ہے، شکاری کدھر سے آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی کی آنکھ کتنی چھوٹی ہوتی، لیکن چونکہ اس کے لینزز ہر طرف ہوتے ہیں، کئی 100 لینزز ہیں اس کی آنکھ میں، لہٰذا آپ اس سے دور سے بھی ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے تو اڑ جاتی ہے آگے سے، وہ آپ کے ہاتھ نہیں آتی۔ اسی طرح پرندے وہ ہم سے زیادہ بہتر دیکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکاری جب ان پہ جال ڈالنے لگتے تو اس سے پہلے ہی اڑ چکے ہوتے ہیں، بہت کم بیچ میں پھنستے ہیں، سوائے اس کے جو سارے ڈال کے دانا چننے میں لگے ہوئے ہوں اور وہ یہ دیکھنا بھول جائیں کہ دشمن بھی ہے کہیں آس پاس۔ تو جو لوگ دنیا میں انگروس ہو جائیں، ادھر ہی
پھنسے ہوئے ہوں تو پھر ان کو نہیں پتا چلتا کہ شیطان کب جال ڈال رہا ہے اور یہ مجرم کب جال ڈال رہے ہیں، اور انسان اس طرح ٹریپ میں آ جاتا ہے، اور پھر جب ٹریپ میں آتا ہے اور اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو وہی کچھ کرتے دیکھتا ہے غلامی کی حالت میں، کیونکہ یہ بھی انسانوں کی غلامی ہوتی ہے نا، کہ انسان کچھ آزادی سے نہ کر سکے، اپنی مرضی سے نہ کر سکے، اس کی سوچ بس وہی ہے جو معاشرے کی سوچ ہے، جو سب کی سوچ ہے، لہٰذا وہ سمجھتا ہے کہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ وہ شیطان کے پھندے میں پھنس چکا ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے، رسالت نبوت ہمارے پاس آنی چاہیے تھی۔ اس تکبر غرور کا شکار ہیں۔ جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی وہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغمبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے دل میں اسلام کی محبت آ جاتی ہے، اس کو اسلام کی باتوں میں سینس نظر آتی ہے، اس کا دل اس میں اٹک جاتا ہے، پھر وہ کسی انا کا شکار نہیں ہوتا بلکہ حق کو قبول کر لیتا ہے اور خوشی سے قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے اندر ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس کو چومکھی لڑائی لڑا دیتا ہے۔ اپنے نفس کے خلاف بھی انسان پھر لڑ لیتا ہے، شیطان کے بھی، اور ہر اس شخص کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے پورے ایمان و یقین کے ساتھ جو اس کو اس سیدھے رستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دل کا کھلنا کیا ہے؟ خوشی سے اللہ کی بات کو سننا، خوشی سے اس کو قبول کرنا، خوشی سے اس کی طرف بڑھنا، ان باتوں میں دل لگنا۔ اور جب انسان غفلت اختیار کرتا ہے، جب انسان خواہشات کا شکار ہوتا ہے، تو پھر خود قرآن کی طرف آتے ہوئے قدم بڑے بوجھل ہونے لگتے ہیں۔ وہ نفس کی بیڑیاں، شیطان کی بیڑیاں اور مختلف قسم کے چینز اس کو کھینچتے ہیں۔ پھر اچھا اگر میں اس طرف آیا لوگ کیا کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کا کیا ہوگا، یہ کام کیسے ہوگا، لہٰذا وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ لیکن جس پر اللہ اپنی نظر کرم کر دے، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ دے دیتا ہے، اس کو پھر دین کی بات، اللہ کی بات، قرآن کی بات اچھی لگنے لگتی ہے، اور یہ اللہ کی بھلائی کی علامت ہوتی کہ اس شخص پر اللہ کی رحمت ہو گئی۔ اور اس کے برعکس دوسرا شخص وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو اللہ بھٹکانا چاہتا ہے، اپنی راہ نہیں دینا چاہتا، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اس کا سینہ بھیج دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے، كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، گویا کہ اسے آسمانوں پہ چڑھنا ہے۔ 1400 سال پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ بلندی پہ جاتے ہوئے آکسیجن کم ہو جاتی ہے اور سانس بند ہونے لگتا ہے اور دل گھٹنے لگتا ہے، انسان مشکل میں ہو جاتا ہے اور اوپر چڑھنا زیادہ مشکل لگتا ہے۔ لیکن قرآن نے اس وقت بلندی کی مثال دی کہ جس شخص کے لیے اللہ نے ہدایت نہیں لکھی، اور کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے ہدایت کو جانا اور پھر انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں یہ چاہیے، تو پھر اس سے توفیق چھن جاتی، اس کا دل بند ہونے لگتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہوتی، اسے قرآن کی بات سنتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی، اس کو دین کی مجلس سے گھبراہٹ ہوتی، اسے دین والے لوگوں سے مل کر گھبراہٹ ہوتی۔ اگر کبھی دل کی یہ کیفیت ہو تو فوراً جاگ جائیں، ہوشیار ہو جائیں کہ یہ تو خطرے کی گھنٹی، جیسے آپ چیک کرتے ہیں نا، اپنا بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں، اپنی شوگر چیک کرتے ہیں، بدن کا ٹمپریچر چیک کرتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حالت چیک کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی معیار اور پیمانہ ہونا چاہیے۔ اور وہ کیا ہے کہ 3 مواقع پر اپنے دل کا جائزہ لے انسان، ذکر کی محفلوں میں، قرآن پڑھتے وقت اور تنہائی کے اوقات میں۔ اگر دل میں خدا کی یاد نہیں، دل میں خدا کی محبت نہیں، تو پھر سمجھو کہ سینے میں دل نہیں، وہ پتھر ہے۔ پھر اللہ سے قلب سلیم مانگو، دل مانگو، اور کھلا دل مانگو کہ جس میں ہدایت چلی جائے، جو ہدایت کو قبول کر لے، اور جس پر پھر ہدایت کی بہار آ جائے، اور پھر انسان صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہادی بن جائے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، مثلا جب آپ یہاں آتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کس دل سے جا رہا ہوں، خوشی سے جا رہا ہوں، شوق سے جا رہا ہوں، یا مصیبت کے مارے جا رہا ہوں، یا اب چونکہ پابندی لگا دی گئی کہ جانا ہی ہے، اب رجسٹر کر لیا تو جانا ہی ہے، یا اب امی نے کہہ دیا یا بہن نے کہہ دیا یا فلاں نے کہہ دیا تو اب بیٹھنا ہی ہے، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہ ہوئی۔ اللہ کی کتاب سننے جا رہے ہیں، اللہ کی بات سننے جا رہے ہیں، تو بوجھل دل کے ساتھ کیوں؟ چلو کسی نے مجبور کر ہی دیا، لیکن اب تو یہ میرا اپنا معاملہ ہو گیا، اب تو یہ میری اپنی پرسنل کمٹمنٹ ہو گئی
کیونکہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے. لہٰذا جب کبھی مشکل آنے لگے تو فوراً استغفار کریں، فوراً اللہ کی مدد مانگیں تاکہ آپ شیطان کے اس پھندے سے نکلیں. تو یہ ایک پیمانہ دے دیا گیا کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو خوشی سے اور کھلے دل کے ساتھ ہدایت کو قبول کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو تنگ دلی کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، گویا کہ اس کو آسمان کی طرف چڑھنا ہے، گویا اس کو اوپر جانا ہے. اور بات یہی ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو بلندیوں کی طرف جاتا ہے، اور جب بلندیوں پہ چڑھتا ہے تو مشکلات تو ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کا سہارا لیتا ہے، اس کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، تو پھر مشکلات آسان ہو جاتی ہیں. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، مان کے نہیں دیتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر یعنی جنت ہے. جنت کو سلامتی کا گھر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہاں پر انسان ہر تکلیف، دکھ، پریشانی، مصیبت اور ہر غم سے آزاد ہوگا. وہاں صرف امن ہوگا، وہاں صرف راحت ہی راحت اور سکون اور خوشی ہوگی. کسی قسم کا کوئی خوف اور کوئی غم وہاں داخل نہ ہوگا. انسان دنیا کو جنت بنانا چاہتا ہے اور یہاں یہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا دوڑتا ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں. اللہ نے خوشی کو، سکون کو جنت میں رکھ دیا. لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں، بھلا کہاں سے پائیں گے، کہاں سے ملے گا ان کو. لہٰذا انسان کو اسٹرگل کرنا چاہیے اس گھر کے لیے جو دار السلام ہے، امن کا گھر ہے. اور یہ کن کو ملتا ہے؟ بما کانوا یعملون، جو عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. اور ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں بڑھتے ہیں، پھر اللہ ان کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ ان کو بھٹکنے نہیں دیتا، پھر وہ ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے ان کے دشمنوں سے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز اللہ ان سب کو گھیر کر جمع کر لے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے میدان حشر میں. اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، کیونکہ جنوں کا بھی حساب ہے نا. اے گروہ جن، تم نے تو نو انسانی پہ خوب ہاتھ صاف کیا، خوب اپنے کام کیے. انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ عرض کریں گے پروردگار، ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، ایک دوسرے کی سنتے تھے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا. اللہ فرمائے گا، اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے. اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا. بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے. اور اللہ کس کو بچانا چاہے گا؟ جو اللہ کے راستے پہ چلتے رہے، جو دار السلام کے راستے پہ چلتے رہے، وہی سلامتی کو پہنچیں گے. دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے. بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان جن سے محبت رکھتا ہے، جن کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں میں ہے، ہماری کوششیں کن کے ساتھ ہیں، ہم کن کی مدد کرتے ہیں اور کون لوگ ہماری مدد کرتے ہیں اور کس شرط پہ کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں. تو یہ سارے ہمارے لیے معیار ہیں اپنی کارکردگی کو جانچنے کے. اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے؟ یعنی ایسے لوگ نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے؟ تمہیں کسی نے نہیں بتایا، کسی نے نہیں خبردار کیا؟ وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے، آئے تھے. اللہ تعالیٰ ہر دور میں ہدایت کا انتظام کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں. اس دن انسان خود اپنا دشمن بن جائے گا. آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے. سورۃ ملک میں بھی یہ مضمون آتا ہے نا، الم یأتکم نذیر قالوا بلا ولکن کذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ہم نے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نہیں اتارا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. آج دنیا میں انسان حق پر چلنے والوں کو، سیدھے رستے پہ چلنے والوں کو گمراہ قرار دیتا ہے، لیکن کل وہ اپنی گمراہی کا خود اعتراف کر لے گا. سورۃ ملک میں بھی آتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، بس لعنت ہے، دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں کے لیے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا،
آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، یعنی انہوں نے مانا نہیں تھا۔ یہ گواہی کا سلسلہ کیوں ہوگا؟ تاکہ ثابت ہو جائے ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں کہ ان تک پیغام پہنچا نہ ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے۔ ہر شخص، اس کا درجہ، اس کا آخرت میں سٹیٹس، جنت میں اس کا مقام اس کے عمل کے مطابق ہے۔ جیسے دنیا میں مختلف لوگوں کا سٹیٹس کس کے مطابق ہوتا ہے؟ ان کی کوششوں کے مطابق، یعنی ان کو جو مقام ملتا ہے وہ ان کی محنت کے صلے میں ملتا ہے۔ آج دنیا کے امتحان کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی ساری راحتوں اور آرام کو قربان کر دیتے ہیں۔ کسی بھی طالب علم سے پوچھے جو سنجیدہ طالب علم، جو دنیا میں کامیابی کا خواہش مند ہو، اسے کھانا پینا بھول جاتا ہے، وہ سونا بھول جاتا ہے، وہ سارے دل پسند مشغلے چھوڑ دیتا ہے، دوستوں سے ملنا جلنا، پارٹیز اٹینڈ کرنا، سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ اگر پوچھے کہ کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دیا، کہتے کہ فلاں ڈگری لینی، اور ایک ڈگری کے بعد ایک ڈگری اور پھر اسپیشلٹی، کیسی قربانیوں کا تقاضا کرتی ہے۔ کیا کسی ان پڑھ شخص کو ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے؟ کیا تھوڑے بہت پڑھے لکھے شخص کو اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے؟ کسی بھی چیز میں اسپیشلٹی کا درجہ حاصل کرنے کے لیے، تخصص کا مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی محنت کرنی پڑتی؟ آپ کی رینکنگ کس پر بیس کرتی ہے کہ آپ کو کیا رینک ملنا چاہیے؟ آپ فوج میں ہو تو آپ کا رینک کیا ہونا چاہیے کہ بس صرف باتیں کرتے رہیں یا کوئی کام بھی کریں؟ آپ میڈیسن میں ہو تو آپ کو کون سا رینک ملتا ہے؟ یعنی ایک میڈیسن کے شعبے میں سینکڑوں بے شمار رینکس ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگ کام کرتے ہیں۔ کون کس جگہ پر کس لیول پہ کام کرتا ہے؟ جو جس لیول کا حقدار ہوتا ہے۔ وہ حقدار کیسے بنا؟ محنت اور کوشش کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح آخرت میں بھی لوگوں کے لیولز ہوں گے، درجے ہوں گے۔ کوئی جنت کے نچلے درجے میں ہوگا، کوئی اوپر کے، کوئی اس سے بھی اوپر کے بالا خانوں میں، کوئی اس سے بھی بہترین، اور وہ درجے ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کون کتنی محنت کر کے آیا، کتنی کوشش کر کے آیا، کتنا اخلاص تھا اس کی منزل کیا تھی، اس کی طلب تڑپ اور تمنا کیا تھی۔ پھر وہی بات کہ منیمائزر سے یا میکسیمائزر، تو بہت سے لوگ دنیا کے لیے تو میکسیمائزرز ہوتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو منیمائزر ہو جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم دنیا کے لیے جو اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ آخرت کے معاملے میں میکسیمائزرز ہوتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں، یعنی اپنی ذاتی ضروریات کے معاملے میں منیمائزرز۔ اور دنیا میں بھی جو کچھ کرتے ہیں، خواہ وہ بظاہر دنیا کا کام نظر آتا ہے، وہ اتنے عقل مند ہوتے ہیں کہ اس کو بھی اپنی آخرت کا ذریعہ بناتے ہیں، کہ اس کو اتنے صحیح طریقے سے کرتے ہیں اور اتنے اچھے سے کرتے ہیں کہ وہ صرف دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، آخرت کے فائدے کا ہو جائے۔ وہ اپنے ہر کام کا حق ادا کرتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عمل کیے، کوششیں کی، کام کیا، محنت کی، اسی کے مطابق گریڈز ملیں گے۔ کوئی سی لیتا ہے، کوئی بی لیتا ہے، کوئی اے لیتا ہے، اور کوئی اے اسٹار لیتا ہے۔ جیسے دنیا میں درجے، ویسے ہی آخرت میں بھی کوئی آل سٹارز ہوں گے۔ وہ وہی ہوں گے جو والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو ہر نیکی کے کام میں سبقت لے جائیں۔ وہ انتظار نہ کریں کہ کوئی ہمیں کہے تو پھر ہم کر لیں، وہ موقع کی تلاش میں رہیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ کسی بھی اچھے کام میں جب وہ لگے تو وہ یہ دیکھیں کہ اس کو اور اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جن لوگوں نے دنیا میں انعام لینا ہوتا ہے، مثلا کسی پینٹنگ کو انہوں نے مقابلے میں رکھنا ہوتا ہے، یہ مقابلہ ہے نا آخرت کا ہمارے لیے سامنے۔ تو جب دنیا میں کام کرنے والے کسی مقابلے میں پینٹنگ رکھتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ کتنی محنت کرتے ہیں؟ پھر یہ دیکھتے رہتے اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے، اور کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ آج ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی نمازوں کو دیکھیں، کتنی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اور ہم اپنی نماز کیسے بہتر بنائیں، اس سے زیادہ اچھی کیسے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پڑھنے کا معاملہ ہو، قرات اور تجوید کا ہو، تو کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ اچھا اور اچھا کیسے پڑھ سکتے ہیں، اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ بغیر پریکٹس اور محنت کے ہی ہو جایا کرتا ہے۔ نہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں اور پھر وہ کرتے بھی ہیں، وہ کچھ اس کے اوپر جان لڑاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنی نیندیں حرام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دین کے کام میں بھی، کوئی بھی کام جو دین کی خدمت کا اللہ نے آپ کے حصے میں ڈالا اور آپ اس کو کر رہے ہیں، چاہے وہ پڑھانے کا ہے، چاہے وہ مینجمنٹ کا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، آپ کتنی دفعہ اس میں سوچتے ہیں اور اس میں جان لگاتے ہیں، اور وہ آپ کا پیشن بنتا ہے کہ اس کو اور اس سے زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے۔ جب انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے تو صرف اسی وقت وہ اس کا پھر حق ادا کرتا ہے۔ جب تک یہ سوچ نہ ہو کہ اس کو اور اچھا کیسے کریں تو ترقی کا دروازہ رک جاتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے بس ہو رہا ہے، کام چل رہا ہے،
تو ہاں دنیا کے معاملے میں تو آپ کہہ سکتے کہ کام چل رہا ہے اور چل جائے گا، لیکن آخرت کے معاملے میں جو واقعی سچا ہو اور سنجیدہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں کام چل رہا ہے، نماز بھی آ گئی ہے، قرآن پڑھنا بھی آ گیا ہے اور بھی سب کام کر رہا ہوں، اب وہ میں نے خانہ پوری کر دی، ٹک مارک کر دیا، اب میں اپنی دنیا کے لیے میکسیمم ایفرٹس لگاؤں کہ اس کو کیسے بہترین بنانا ہے۔ تو یہ ہمارے جو بھی ٹرینڈز ہیں، جو بھی شوق ہیں، جو بھی ہماری پرائرٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، ہماری کوششیں اسی کے مطابق ہوں گی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں اس سے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی لوگوں کے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، یعنی لوگوں کے عمل اس کو نہیں چاہیے، ہماری ایفرٹس کی اسے ضرورت نہیں، اور وہ مہربان بھی بہت ہے۔ کوئی ایک قدم اس کی طرف چلے وہ 10 قدم آتا ہے، کوئی ایک ہاتھ بڑھے 10 ہاتھ آتا، کوئی چل کے جاؤ وہ دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے، لیکن ہم کتنا چلتے ہیں اس کی طرف، ہمارے قدم کیسے اٹھتے ہیں، بوجھل گھسٹتے ہوئے یا تیز تیز دوڑتے ہوئے؟ جو آج دوڑ رہے ہیں اللہ کے راستے میں وہ کل بھی دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گے بلا حساب، لیکن جو آج سستی کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے، تو پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ ایسا کیوں کیا؟ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے، اسے تمہاری ضرورت نہیں۔ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، یعنی اسے اپنے کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے ہماری ضرورت نہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ بس اب تھک گئے اور زیادہ نہیں کر سکتے، نہ کرو، اللہ کسی اور کو دے دے گا یہ کام۔ کیا اللہ کا کام رکتا ہے؟ 1400 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے نا، رکا نہیں۔ کیا ہمارے نہ کرنے سے رک جائے گا؟ نہیں، کسی اور کی قسمت جاگ جائے گی، کوئی اور اس خانے کو پر کر دے گا اور یہ سلسلہ چلے گا۔ وہ چاہے تو تم کو لے جائے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا، جیسے آج اس نے ہمیں کام کا موقع دیا اس جنریشن کو، اسی طرح اگر ہم بیکار زندگی گزار کے چلے جائیں گے تو ایک اور جنریشن آ کے وہ کر لے گی۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ کام کرو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اب مشرکین مکہ کے کچھ جاہلی عادات اور رسم و رواج پر تبصرہ کیا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے خود ساختہ دین بنا رکھا تھا اور اس پر خوش تھے اور اس پر بہت جمے ہوئے تھے اور اس کے مقابلے میں حق کو لینے کو کترا رہے تھے، اور یہی ہر دور کے لوگوں کا حال ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے اور کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے اپنے گمان کے مطابق، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ یعنی زمین کی پیداوار ہوتی ہے جانوروں میں سے، وہ کچھ تو اللہ کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے جو غریبوں فقیروں کو جاتا، اور کچھ بتوں کے نام پر چھوڑتے جو ان کے بتوں کے مجاوروں کو جاتا۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اگر کبھی پیداوار کم ہو گئی تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نام پہ جو پرسنٹیج مقرر کی تھی اگر اس میں کوئی کمی ہو گئی تو بتوں کے نام سے اللہ کو دے دیں، اللہ کے راستے پہ غریبوں کو دے دیں۔ ہاں یہ ضرور ہوتا تھا کہ اگر بتوں والے حصے میں کوئی کمی ہو جاتی تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر ادھر کمی پوری کر دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا تھی، پرائرٹی کیا تھی، کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ وہ بتوں کے نام پر اولادیں بھیٹ چڑھاتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنائیں۔ اب دیکھیے کوئی بھی عقل مند انسان اپنی اولاد کو ذبح نہیں کر سکتا کسی کے نام پر، لیکن مشرکین اپنے شرک میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں اس میں بھی کوئی آر نہیں ہوتی تھی۔ دیویوں اور دیوتاؤں کے نام پر جانور تو قربان کیے ہی جاتے تھے، بعض اوقات اپنی اولاد کو بھی یا قربان کر دیتے یا وہاں پر چھوڑ آتے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، یعنی زبردستی اللہ روک سکتا تھا، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افتراء پردازیوں میں لگے رہیں، یعنی بات بتاؤ اور اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ خود ساختہ پابندیاں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے،
اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان افطرا پردازیوں کا بدلہ دے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو وہ دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں خود مسلمانوں کے اندر بعض ایسی رسومات پائی جاتی ہیں کہ مثلاً بی بی فاطمہ کی جو سہنک ہے یا ان کے نام پہ جو کھانا ہے وہ مرد نہیں کھا سکتے، اور کچھ اور اسی طرح کی چیزیں لوگوں نے اپنے اوپر یا حرام کر رکھی ہوتی یا کسی مخصوص دن ہی پکتی ہیں اور اسی دن ہی کھائی جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں خود ساختہ ہیں، سیلف میڈ ہیں، اصل دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ، قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا، لا علمی کی بنا پر، چاہے بتوں کے نام پر یا پھر کسی اور وجہ سے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ بہت سے مہذب دنیا کے علاقوں میں جبکہ سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، قتل اولاد کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے، اور بعض علاقوں میں تو باقاعدہ عورتوں کی تعداد میں کمی ہو چکی ہے کیونکہ وہاں پر لڑکی کی پیدائش کو مصیبت سمجھا جاتا ہے، اور قبل از وقت یہ معلوم کر لیا جاتا ہے کہ اگر فیٹس فیمیل ہے تو اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارٹ کر دیا جائے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق میں دخل اندازی ہے، اس کا کسی کو حق نہیں، اور یہ سراسر شیطان کی سجائی ہوئی راہ ہے، اور ایسا کرنے والے خسارے میں پڑ گئے، آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی مشکلات میں پڑیں گے۔ اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افطرا پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو، اور حد سے نہ گزرو۔ یعنی اللہ نے جو کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے وہ تمہارے فائدے کا ہے، اسے استعمال کر سکتے ہو، بس شرط کیا ہے کہ اس میں سے اللہ کے نام پر جو حصہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا اسے ادا کرتے رہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا رزق کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کس چیز کا حکم دیا گیا کہ نمبر 1 اس میں سے اللہ کا حق نکالو، یعنی جو اللہ کے نام پہ غریبوں فقیروں کو دیتے ہو۔ نمبر 2 حد سے نہ گزرو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے کہ خود سے ہی حلال چیزوں کو حرام کرنے لگو، ایسا نہ کرو۔ یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے، یعنی میل فیمیل۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کے لیے نر یعنی میل حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح 2 اونٹ کی قسم سے ہیں، یعنی نر اور مادہ، اور 2 گائے کی قسم سے، پوچھو ان کے نر اللہ نے حرام کیے یا مادہ، یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ یعنی دین کے معاملے میں انسان اپنی رائے نہ دے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر خود اپنی مرضی سے لوگوں کو حلال حرام بتاتا رہے۔ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ جو وحی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں کوئی چیز ان میں سے کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہو، اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے، تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا ہے، یعنی ایسے مجبور لوگوں کو معاف کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری کی چربی بھی، بجز اس کے جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے تو اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی،
تو بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو بعض اوقات اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اللہ نے بندے کے لیے حلال کیا ہوتا ہے یا اس کے حق میں لکھا ہوتا ہے. اور یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے اور مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا تھا، یہاں تک کہ آخر کار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی ڈیٹیل کے ساتھ حلال حرام کے قاعدوں کو اور مشرکین مکہ کی جو رسومات ہیں یا خود ساختہ دین ہے اس کو کنڈیم کیا گیا اور ان کے بارے میں وضاحت کی گئی. اس کی کیا وجہ؟ اب دیکھیے کہ شروع سے سورۃ البقرہ سے لے کر اب تک جتنی بھی صورتیں گزری ہیں ان میں ریپیٹڈلی حلال حرام اور خاص طور پر کھانے پینے کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں یا کھانے پینے کی چیزوں کا ذکر کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا حصہ کھانے پینے میں گزرتا ہے یا اس کی تیاری میں گزرتا ہے یا اس کی کمائی میں گزرتا ہے یا اس کی خواہش میں. تو بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے وہ اس کے دین پر، ایمان پر، اخلاق پر، صحت پر اثر انداز ہوتا ہے. تو بہت سی خرابیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں. اس لیے اس کی اصلاح ضروری ہے. انسان اللہ کی عبادت صحیح طور پر کر ہی نہیں سکتا اگر وہ لقمہ حرام کھا رہا ہے یا پھر اپنے آپ کو حلال سے بلا ضرورت محروم کر رہا ہے بغیر کسی وجہ کے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے ادیان میں دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں. دین کیا ہے؟ مخصوص ریچولز کا نام کہ آپ کسی خاص عبادت گاہ میں چلے جاؤ، خاص مخصوص دن میں اللہ کو مخصوص طریقے پہ یاد کر لو، بس چند ایک ایسے کام کر لو تو یہ تمہاری عبادت ہے. باقی سب تمہاری دنیا ہے، جو چاہو کرو. ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. اس میں دنیا کو بھی دین بتایا گیا ہے اگر وہ صحیح طریقے پر اختیار کی جائے. اس میں کھانے پینے کو بھی عبادت بتایا گیا اگر حلال طریقے سے کمایا جائے اور صحیح چیز کھائی جائے اور اس میں اسراف نہ کیا جائے اور جس چیز کی جسم کو ضرورت ہو اس سے خود کو بلا وجہ محروم نہ کیا جائے. ایسی قسمیں نہ کھائی جائیں کہ جس میں انسان اپنے اوپر کچھ ایسی پابندیاں لگا لے کہ جو نہیں لگانی چاہیے اور پھر وہ پابندیاں شریعت کا حصہ بن جائیں. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی طرف سے حلال اور حرام کے قاعدے لوگوں کو بتائیں. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کر رہے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. سورۃ البقرہ میں جب ابتدا میں احکامات آئے، شروع کے احکامات میں دیکھیے جو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا گیا تو ابتدائی احکامات میں سے ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ نے جو حلال کیا ہے پاک ہے، اسے کھاؤ، شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. تو اس سے ہمارے دین کا مزاج سمجھ آتا ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہے. دین نام ہے دنیا کے کاموں کو اللہ کی پسند کے مطابق کرنے کا. کوئی بھی دنیا کا کام اگر اللہ کی رضا کے مطابق ہے تو وہ دین ہے، اور کوئی دین کا کام بظاہر عبادت اگر اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے اور اس کے لیے نہیں ہو رہی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں. یہ فرق کون بتائے گا؟ کیسے رہنمائی ہوگی؟ یہ علم کے بعد تقوی کے ذریعے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. جب آپ کانشیس ہوں گے، الرٹ ہوں گے، تو آپ کو یہ پہچان خود بخود ہوتی جائے گی کہاں دل پھرا، دل کی چینج آپ کو فوراً پتہ چل جائے گی. کہاں نیت خراب ہوئی، کہاں مقصد گم ہوا، کہاں کیا کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں. آؤ میں بتاؤں کہ کیا حرام ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے،
اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، بے حیائی کے کام نہ کرو، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یعنی جہاں اللہ نے کہا ہے کہ ایسا کرو صرف وہاں کیا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، بالغ ہو جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو۔ ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کے امکان میں ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہوں کہ انصاف کی بات کریں، خواہ اس کی زد خود اپنی ذات پہ جائے، بیٹا بیٹی پہ جائے، والدین پہ جائے، کسی پہ بھی جائے، لیکن وہ حق بات کو نہیں چھوڑتے۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد یعنی جیسے لا الہ الا اللہ بھی ایک عہد ہے، اور اللہ کا نام لے کے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ان باتوں کی اللہ تمہیں ہدایت کر رہا ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، نیز اس کی یہ ہدایت ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے لہذا تم اسی پہ چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے اور تم منزل کھو بیٹھو گے۔ یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم کج روی سے بچو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں۔ یعنی کتاب کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ کو پہچانے اور اس کی ملاقات کے دن کو یاد رکھیں۔ اب دیکھیں کہ ساری زندگی ہمیں اس ملاقات کے لیے تیار کیا جاتا ہے، ہر پہلو میں، کہ ایک دن تمہیں اس سے جا کر ملنا ہے، اس کو جواب دینا ہے۔ اور قرآن پڑھنے کا بھی مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس دن کی تیاری کر لیں جب ہماری اپنے خالق سے ملاقات ہوگی۔ کتنے لوگ اس ملاقات میں یقین رکھتے ہیں، اکثر کو تو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ملنا بھی ہے۔ کسی انسان سے ملاقات ہو تو نہیں بھولیں گے، ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ ہو تو نہیں بھولیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس میں فائدہ ہے۔ کس چیز کو بھلا دیتے ہیں ہم؟ کیا بھول جاتا ہے ہم کو؟ کیا بھول جاتا ہے جو دور ہے، یا پھر اس میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، یا اس میں جلد ملنے والا فائدہ نہیں ہوتا، وہ چیز ہم بھلائے رکھتے ہیں۔ اچھا بعد میں کر لیں گے، اس کا کوئی اتنی جلدی نہیں۔ لیکن جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، پھر ان کی نمازوں میں بھی خشوع آ جاتا ہے اور ان کے باقی کام بھی درست ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی، ایک برکت والی کتاب، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، یہ کس لیے آئی ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ گویا تقوی اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق ہو۔ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے۔ اگر ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی تو ہم بھی کچھ پڑھتے۔ اور آج کے لوگ کیا بہانہ کرتے، چونکہ عربی میں ہے اس لیے پڑھ نہیں سکتے۔ اب الحمدللہ ایسے مواقع موجود ہیں کہ آپ عربی بھی سمجھ سکیں اور ترجمے موجود ہیں کہ آپ کتاب کو جان سکیں۔ تو اس لیے کوئی شخص قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتا، اور خاص طور پر آج کی اس دنیا میں جبکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا کے کسی حصے میں کوئی چیز کوئی کرتا ہے، آپ گوگل کے ذریعے جا کے اس کو ٹریک کر سکتے ہیں، معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہیں اور وہ آپ کو نہ پتہ چلے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اپنی چاہت نہ ہو تو پھر سامنے رکھی چیز بھی نظر نہیں آتی کہ کیا کہہ رہی ہے۔ اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، اب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے۔ اب لوگ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، یعنی ایمان لا کر کوئی نیک کام نہ کیا ہو۔ تو جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں گے تو اس وقت وہ چھوڑیں گے نہیں کہ اچھا اب تم جا کے چھٹے ہوئے کام کر کے آ جاؤ۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس دن کا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ رسول اللہ کا دین کون سا ہے؟ وہ جس میں اختلافات اور فرقہ واریت نہ ہو، جس میں سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے ہوئے ہوں، سب مل کر۔ اچھا اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ جب مرکز عقیدت بدلتا ہے، جب عقیدتوں کا مرکز پیغمبر کی بجائے کوئی شخصیت ہو جاتی ہے تو پھر پیغمبر کی سیرت سنت پیچھے چلی جاتی ہے اور شخصیت کے اقوال اور فتوے آگے آ جاتے ہیں، اور یہی حال پھر ہر ایک کا ہوتا ہے۔ ہر ایک پھر اپنے اپنے گروہ میں خوش ہو رہا ہوتا ہے، بما لدیہم فرحون، ہر ایک جو اس کو ملا، جو اس کو پسند آیا وہ اس کو اچھا لگا۔ تو اس سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھتے رہا کریں کہ میری چوائس کیا ہے۔ جب بھی مجھے کوئی کام کرنا ہوتا ہے میں یہ دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا میں یہ دیکھتی ہوں کہ فلاں عالم کیا کہتا ہے، فلاں بزرگ کیا کہتے ہیں، فلاں کی رائے کیا ہے، کون سی چیز میری پرائرٹی ہے۔ کیونکہ جب ہم بزرگوں کی رائے پہ چلتے ہیں تو پھر ہر ایک کے بزرگ اپنے اپنے ہیں، ہر ایک اپنے بزرگوں کے پیچھے جا رہا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بخود گروہ بندیاں ہو جائیں گی، دھڑے بندیاں ہو جائیں گی۔ جب سب کا قبلہ ایک ہوگا تو آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، نماز کا وقت ہے، آپ اسی کی طرف منہ کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر خود بخود ایک اجتماعیت اور اتحاد آ جائے گا۔ تو جب بھی کسی کا سینٹر آف انٹرسٹ چینج ہوتا ہے، اس کا قبلہ بدلتا ہے، چاہے دنیا کا معاملہ یا دین کا معاملہ، مرکز محبت تبدیل ہو جاتا ہے جب، تو پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے، راہیں الگ ہو جاتی ہیں۔ جب تک لوگ حقیقی معنوں میں سچے طور پر اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو وہ آپس میں بھی ضرور محبت رکھتے ہیں، یہ اس کا عملی نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کی توجہ کسی اور چیز کی طرف ہو جاتی تو پھر ان کو وہاں اس چاہت کے لوگوں کے ساتھ چاہت ہوتی ہے، تو خود بخود انسان گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کسی بڑی پارٹی پر جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طرف بیٹھے ہوں لائنیں بنا کے، لوگ گروہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب آپ انٹر ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ سب دیکھ کر کہاں جا کے پہنچتے ہوئے کہاں بیٹھتے ہیں؟ جا کر جہاں آپ کے پسند کے لوگ، آپ جن کو چاہتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا کچھ کامن انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ وہ ایک بھی مل جائے تو وہ کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انٹرسٹ فرق ہو جاتا ہے تو پھر مجلسیں بھی فرق ہو جاتی ہیں، پھر دوستیاں بھی فرق ہو جاتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ دو اپوزٹ ڈائریکشن پہ چلنے والے ایک دوسرے کے دوست اور ساتھی اور مددگار ہوں۔ لہٰذا جب ہم دین کے معاملے میں کسی سے مشورہ کریں تو ایسے لوگوں سے کریں جن کے انٹرسٹ ایک طرح کے ہوں، کیونکہ کلیش آف انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ انسان کو کنفیوز کر دیتا ہے اور پھر آپ وہ نہیں کر سکتے جو آپ کو کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ دین کے معاملے میں اپنا قبلہ بدل لیں، اپنا مرکز عقیدت تبدیل کر لیں، اللہ اور اس کے رسول کو پرائرٹی دینے کی بجائے شخصیتوں اور انسانوں کو دینے لگے، تو پھر وہ اس اصل دین پہ قائم نہیں رہتے، پھر وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا۔ یہ اللہ کی رحمت کہ نیکی، ہر نیکی ملٹی پلائی بائی 10، اور ہر برائی ایز از، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور وہ طریقہ کیا تھا؟ توحید کا طریقہ، توحید عقیدے میں بھی اور اتحاد عمل میں بھی۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ کیا تھے؟ ولکن کان حنیفا مسلما، یکسو مسلمان تھے۔ یہ فرقہ واریت تو بعد کی پیداوار ہے، جب لوگوں کے سامنے دین کی روح نہ رہی اور دین صرف ظاہری شکل رہ گیا، پھر انہوں نے اپنی اپنی راہیں الگ کر لی۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہو میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو خالص توحید کیا ہے؟ جس میں ہر کام، ہر عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے، جس میں مرکز عقیدت اور مرکز محبت صرف ایک وہ ہو، اللہ۔ تو جتنے بھی لوگ ایسے ہوں گے وہ خود بخود آپ کے ساتھی بن جائیں گے، کیونکہ انہیں کسی اور چیز سے نہیں، سب سے بڑھ کر اللہ کی ذات سے دلچسپی ہے۔ لا شریک لہ،
جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں۔ تو آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ مسلم۔ ان کی صفت کیا تھی؟ ان کا دین کیا تھا؟ وہ کون تھے؟ مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کہیے؟ انا اول المسلمین، میں بھی کون ہوں؟ مسلم۔ ہمیں بھی کیا ہونا چاہیے؟ مسلم۔ لیکن آج لوگ صرف مسلم کہلا کے راضی نہیں، کچھ نہ کچھ تو اور ہونا ہی چاہیے، جیسے کھانے کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ٹاپنگ ہونی چاہیے۔ تو دین کو بھی اپنی پسند کا بنانے کے لیے اپنی مرضی کی چیزیں اس پہ ڈال دیتے ہیں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور رب کو تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ عام طور پر انسان اللہ کو چھوڑ کے، سنت کو چھوڑ کے دوسرے رستوں پہ کیوں جاتا ہے؟ یا تو دوستوں کی وجہ سے، یا رشتہ داروں کی وجہ سے، یا کچھ اور دلچسپیوں کی وجہ سے۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اپنی عقل استعمال کرو اور اپنا رستہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس دل کے نور سے دیکھو کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے۔ دنیا میں بھی درجوں میں فرق ہوتا ہے تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ یہ درجے اس لیے بلند نہیں دیے کہ انسان تکبر کا شکار ہو جائے، یہ کس لیے ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ کسی کو دے کر اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، علم یا مال یا شکل و صورت یا کچھ بھی، اور کسی کو نہ دے کر یا کم دے کر۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جتنا ہے، وہ سب امتحان کے لیے ہے۔ اسی کے بقدر ہمارا حساب ہوگا، اسی کے مطابق پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نعمتیں پا کر کیا کیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنے میں لگ جائیں۔ بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اور بے شک وہ البتہ غفور الرحیم بھی ہے۔ سورۃ الاعراف۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ ایک کتاب ہے۔ کون سی؟ قرآن، جو آپ کے سامنے ہے، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ ہو۔ اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی ہو۔ یہ ہے اس کتاب کا مقصد کہ جن تک خبر نہیں پہنچی ان تک پیغام پہنچایا جائے اور ان کو خبردار کیا جائے کہ ان کے سامنے کیا انجام آنے والا ہے۔ کل کا دن، آخرت کا دن کتنا سخت دن ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اور جو ایمان لا چکے، جو اس کو مانتے ہیں، ان کے سامنے بھی اس کو بار بار پڑھا جانا چاہیے تاکہ وہ اس کا سبق بھولے نہیں۔ ان کے لیے یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ یاد کیجئے پہلے دن کی تمہید جس میں میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ کتاب کوئی قانون کی کتاب نہیں، کہانیوں کی کتاب نہیں، تاریخ کی کتاب نہیں، یہ نصیحت کی کتاب ہے، یاد دہانی کی کتاب ہے، خبردار کرنے والی کتاب ہے۔ لہٰذا جب اس کی طرف ہم رجوع کریں تو محض ثواب سمجھ کر نہ پڑھیں، بلکہ اس سے نصیحت پکڑیں، بھولے ہوئے سبق کو یاد کریں۔ جن چیزوں کو جان کر بھی ہم انجان بن چکے ہیں ان کو دوبارہ یاد کر لیں اور پھر پیروی کرنے میں لگ جائیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگو جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اس پر عمل بھی کرو، جو یہ بتاتی ہے وہ کر کے بھی دکھاؤ، اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو، لوگوں کی باتیں نہ سنو، دنیا کے لیڈرز کے پیچھے مت جاؤ، مگر تم کم ہی نصیحت مانتے ہو، کیونکہ انسان کس کے پیچھے بھاگتا ہے؟ جس کی بات اس کو فوری فائدے کی نظر آتی ہے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ سوچئے، غور کیجئے پوری تاریخ کو، آج کے دن تک کتنی ہی قومیں آئیں اور صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، کتنے ہی علاقے، کتنے ہی شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، وائپ آؤٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا جب وہ سو رہے تھے، غافل تھے، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب وہ آرام کر رہے تھے، یعنی وہ غفلت کا وقت تھا۔ غفلت کے وقت کیوں عذاب آیا؟ کیونکہ وہ تو جاگتے ہوئے بھی سو رہے تھے، وہ تو غفلت کی زندگی گزار ہی رہے تھے۔ لہٰذا جب وہ بالکل بے خبر ہو گئے تو اللہ نے اچانک ان کو پکڑا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا، مصیبت سر پہ آ کھڑی ہوئی، تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ واقعی ہم ظالم تھے،
قصور ہمارا تھا، غلطی ہماری تھی، لیکن آج ہم لوگ جن کو مہلت ملی ہوئی ہے اور جن کو امن نصیب ہے، جن کے پاس کام کے لیے وقت ہے، عبادت کے لیے وقت ہے، وہ کیوں اس میں سستی کر رہے ہیں؟ وہ کس بات کے انتظار میں ہیں؟ بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں گے، ان کو پوچھیں گے جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام کتنا پہنچایا، کیسے پہنچایا۔ پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے۔ آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور وزن اس روز عین حق ہوگا، یعنی جو ہم کر رہے ہیں اس کو تولا جائے گا، اس کو دیکھا جائے گا۔ دنیا میں تو آپ امتحان دیتے ہیں، پرچہ دے کر آئے، ایگزامینر نے کچھ پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ پڑھ کے نمبر لگائے، کچھ ان پڑھ، کچھ دیکھ کے اندازہ کر کے۔ بعض اوقات آپ ہوم ورک کر کے لاتے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں، پوری طرح پڑھتا نہیں، صحیح ایویلویٹ نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، صرف ظاہری اعمال ہی نہیں، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے اس کو بھی نکال کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ تمہاری نیت، ارادے اور سوچیں کیا تھی۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، یعنی جن کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے رہیں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے رہے کہ انہوں نے آیات کو یا تو پڑھا ہی نہیں، یہ بھی ظلم ہے، یا پڑھا تو سمجھ کے نہیں پڑھا، یہ بھی زیادتی ہے۔ دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ ہم یہ زیادتی نہیں کرتے کہ اسے پڑھیں اور سمجھیں نہیں، اور کچھ نے سمجھ بھی لیا اور سمجھ کے پھر اپنی مرضی کرتے رہے، وہ نہیں کیا جو یہ کتاب کہتی ہے۔ ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا اور تمہارے لیے یہاں زندگی کا سامان فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اللہ کے دیا اور رزق کھاتے ہو، اس کی زمین پہ چلتے ہو، لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہو، اسی کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، ہم نے پیدا کیا تھا تم کو، پھر تمہاری صورت بنائی، کتنی خوبصورت شکل انسان کو اللہ نے دی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، کیسی عزت بخشی۔ ان سارے انعامات اور ان ساری نعمتوں کو پا کر بھی پھر انسان کس قدر ناشکرا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم کو بندر بنا دیتا، چمپینزی بنا دیتا، کچھ اور شکل دے دیتا، لیکن اس احسن الخالقین نے ہمیں احسن تقویم میں بہترین حالت میں پیدا کیا، لیکن کم ہی شکر گزار ہوتے ہیں، پھر بھی اپنی شکل پر راضی نہیں، کوئی نہ کوئی کیڑے نکالتے ہی رہتے ہیں، ناراض ہی رہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے انسان کی تخلیق کے آغاز میں کیا ہوا تھا، کہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر اس کے پہلے ٹیسٹ میں جب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کر لیا تو اس کے ساتھ کس طرح کا حسد ہوا، اور پھر اس حسد کی بنا پر انسان کے ساتھ کیا سلوک ہوا، تاکہ انسان دنیا میں ہوشیار رہ کر، کانشیس ہو کر زندگی بسر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سب جھک گئے، مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ پوچھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ تم سجدہ کرو؟ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ انسان سے۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ لاجک دے رہا ہے، ریزننگ کر رہا ہے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، کہ در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ کون اپنی ذلت چاہتا ہے؟ وہی جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے۔ بولا، مجھے اس دن تک مہلت دے جبکہ یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت تک مجھے انہیں گمراہ کرنے کی مہلت دے دی جائے۔ فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ ابلیس کو آزادی مل گئی کہ اب وہ انسان کو جتنا چاہے بھٹکائے۔ بولا، اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، اللہ کو بلیم کر رہا ہے، اپنا قصور نہیں مان رہا بلکہ ذمہ داری کسی اور پہ ڈال رہا ہے، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، شکر گزار نہ پائے گا۔ شکر دیکھنے میں تو 3 حرف کا لفظ ہے، چھوٹا سا، منا سا، لیکن اس کو اختیار کرنا اتنا ہی مشکل۔ اپنے دلوں کا جائزہ لے کر دیکھیے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم کتنے خوش ہیں، کتنے شکر گزار ہیں، خواہ وہ ہمارا جسم ہو، خواہ وہ ہمارا رزق ہو، شوہر ہو، بچے ہوں، جاب ہو، کام ہو، کچھ کرتے ہیں ہم، اس پر کتنا مطمئن ہے، کتنا شکر گزار ہوتے ہیں، شکل دیکھ کر کتنا شکر کرتے ہیں، نعمتیں پا کر کتنے شکر گزار ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ نے دین دیا ہے، ہدایت دی ہے،
قرآن کی نعمت دی ہے، اس پر کتنے شکر گزار ہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ناشکرا ہونا شیطان کے وار کا شکار ہونا ہے۔ جو شخص نعمت پا کر شکر گزار نہیں ہوتا، اس پہ راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا، کیونکہ شکر 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ دل سے، کہ دل میں جذبات ہوں اللہ کے لیے، خوشی کے، محبت کے۔ زبان سے، کہ انسان اس نعمت کا اظہار بھی کرے، شکر کو بول کر بھی ادا کرے۔ اور جوارح سے، یعنی اپنے بدن سے اعمال بھی کرے، وہ کام بھی کرے جو نعمتیں اس کو دی ہیں، وہ ان کا حق ادا کرے۔ مثلا کوئی کام یا جاب آپ کرتے ہیں، مثلا آپ طالب علم ہیں یا استاد ہیں، اس پر شکر گزار ہونا کب ہوگا؟ جب آپ اس کام کو کر کے خوش ہوں اور اس کو بہترین طریقے پر کریں، یہی اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زبانی ہم کہتے ہیں شکر ہے ہم ایک اچھے ماحول میں، شکر ہے ہم اچھا کام کر رہے ہیں، شکر ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں، پھر اپنے عمل سے ثبوت دیں کہ واقعی ہم شکر گزار ہیں۔ اگر قرآن کی نعمت ملنے پر شکر گزار ہیں تو پھر جو یہ کہتا ہے وہ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان صحیح طور پر شکر ادا نہیں کرتا تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی، خطرے کی علامت ہے کہ کہیں نہ کہیں شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ تو جب اس نے یہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوا، فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ کے اس میں سے جو تیری پیروی کریں گے، یعنی ان انسانوں میں سے جو تیرے پیچھے چلیں گے، یعنی ناشکرے بنیں گے، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھی ان کے سامنے کھول دے، یعنی انسان کو برہنہ کر دے، بے آبرو کر دے، بے عزت کر دے۔ اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، حالانکہ یہ وجہ تھوڑی تھی۔ جھوٹ بولا انسان سے آ کر، غلط تعویل کی اللہ کے حکم کی، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ آج دیکھیے کہ انسانوں میں سے شیطان ہو یا جنوں میں سے، ان کی بھی یہی روش ہوتی، وہ ہمارے دشمن بن کے ہمارے سامنے نہیں آتے، وہ ہمارے خیر خواہ اور مخلص بن کے آتے اور ہمیں اللہ کے رستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو اس نے بھی اسی طرح کے ٹرکس اختیار کیے، اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھپے لے آیا، یعنی مائل کر لیا اپنی طرف، اپنا بنا لیا۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ شیطان کہے کہ اچھا یہ پھل ہے میں حکم دیتا ہوں تم اس کو کھا لو، نہیں، وہ ایسی ایسی تعویلیں کرائے گا، ایسی ایسی آپ کے دل میں خیال ڈالے گا کہ آپ کے لیے ایک حرام چیز حلال ہو جائے اور آپ اس کو حلال کر کے کھا لیں، چاہے وہ ہو حرام، یا حلال کر لیں اپنے لیے حالانکہ وہ آپ کی نہیں ہے۔ مثلاً کوئی چیز آپ کی نہیں اور آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ اسے استعمال کریں، لیکن آپ اسے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیا سوچ کے؟ کئی تعویلیں ہوں گی، ویسے بھی تو پڑی ہے، اگر میں نے لے لی تو کیا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح شیطان ہمیشہ غلط کاموں کے لیے انسان کو آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کام کرتا ہے، سلولی اینڈ گریجولی اس پر ورک کرتا ہے، اور پھر انسان کو ایک دم پھانس لیتا ہے، اپنے جال میں لے آتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا لباس ہماری عزت بھی ہے، آبرو ہے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور یہ حقیقت ہے نا کہ اللہ کے احکامات واضح طور پر پتہ ہوتے ہیں کہ حلال کیا حرام کیا۔ مثلا آپ دیکھیں کہ جو لوگ زنا کا ارتکاب کر لیتے ہیں، حرام کا ارتکاب کر لیتے، کیا ان کو نہیں پتا، واقعی نہیں پتا کہ زنا حرام ہے اور اللہ کو پسند نہیں؟ لیکن وہ کیوں اس مصیبت میں پھنسے؟ کیونکہ انہوں نے ان حدود کی پابندی نہیں کی، اور وہ آج شیطان کے بہلاوے میں آہستہ 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 شیطان نے ان کو ایک حرام قبیح فعل خوبصورت کر کے دکھایا اور وہ اس میں ٹریپ ہو گئے۔ تو جو بھی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، جھوٹ بولنا ہو یا کسی کی غیبت کرنا ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہم کو برا لگتا تو ہم اس کو کرتے ہیں یا برا سمجھ کے کرتے ہیں۔ شیطان اس کو خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے، گندی سے گندی چیز کو وہ خوبصورت بنا کے دکھا دیتا ہے، اور اس کے اوپر ایک ایسا پینٹ کرتا ہے کہ ہمیں اس کی اصل صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی اصل صورت صرف تقویٰ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ دل دیکھتا ہے جس میں تقویٰ ہوتا ہے۔ انسان پھر کہتا ہے نو یہ اصل نہیں ہے، یہ بات یوں نہیں ہے۔ وہ ہر آنے والی تعویل، شوشہ، دلیل، ان سب چیزوں کو اللہ کے تقویٰ کی وجہ سے ہٹاتا جاتا ہے، اور اس کو فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، ان کو صاف نظر آتا ہے کہ اصل کیا ہے، حکم کیا ہے، کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔
اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک انسان کے اندر کیا نہ ہو، تقوی نہ ہو، خدا کا خوف نہ ہو۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تم اس درخت سے روکا نہ تھا اور کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو نہ بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر اب تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے، یعنی تو نے معاف نہ کیا تو پھر ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے۔ اب تمہارا ٹیسٹ یہاں کا تو ہو گیا، اب اس کے بعد دنیا میں ایک نئے امتحان میں تم جا رہے ہو۔ اور یہی چیز انسان بھول جاتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اور خصوصاً نیکی کے کاموں میں۔ اور فرمایا وہی تم کو جینا اور وہی مرنا ہے، اور اسی میں سے یعنی زمین میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ کب؟ یوم الحشر کو، قیامت کے دن۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ کھانے پینے کے بعد کس کی بات ہے؟ لباس کی، کیونکہ ہر انسان کو لباس کی ضرورت ہوتی ہے، اور لباس اللہ نے انسان کو جنت میں ہی پہنا دیا تھا، شیطان نے وہ اتروا دیا نافرمانی کروا کے۔ پھر اللہ نے جب دنیا میں ہمیں بھیجا، پچھلی آیت میں بتایا کہ تمہیں بھیجا جا رہا ہے، پچھلی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ تم زمین میں اتر جاؤ، تو اب زمین پر اللہ نے صرف انسان کو نہیں اتارا، اس کا لباس بھی اتارا۔ تمام جانوروں کا لباس ان کے ساتھ ہی آتا ہے دنیا میں، یعنی ان کے جسم کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، کسی کے اوپر بال اگاتے، کسی پہ کھال، اور کسی پہ پر، کسی کے اوپر کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن انسان کا لباس انسان کی چوائس پہ رکھا گیا، چاہے تو تم اون کا پہنو، چاہے سوتی پہنو، کاٹن پہنو، سنتھیٹک پہنو، کچھ بھی پہنو۔ اور لباس کیا ہے تمہارے لیے؟ پرپز نمبر 1 کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصے چھپے ہوئے ہوں، تمہارے سطر ڈھکے ہوئے ہوں، اور اس کی جو بھی لیولز ہیں، جہاں جہاں جس طرح کا سطر ہونا چاہیے وہ انسان رکھے۔ اور دوسرا، لباس انسان کو خوبصورتی بھی دیتا ہے، زینت کا سبب بھی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لباس پہننا اور اچھا لباس پہننا دین کا حصہ ہے، اپنی حیثیت کے مطابق صاف ستھرا ہو، اچھی حالت میں ہو، لیکن اسراف نہ ہو یہاں بھی، تو یہ بھی دین ہے۔ کیونکہ جس طرح بعض مذاہب نے کھانے پینے کو ابینڈن کر دیا، انہوں نے اچھے لباس کو بھی کیا کیا؟ ابینڈن کر دیا۔ ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کھاؤ جو بھی حلال ہے، اسراف نہ کرو، پہنو لیکن اپنے جسد کو ڈھانپو اور معقول لباس ہو، لیکن زینت کے اظہار میں یا زینت کے اختیار میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ تقوی کی حدیں پامال ہو جائیں۔ وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس، تقوی دل میں ہوتا ہے، لہذا یہ لباس دل کے اندر ہوتا ہے کہ انسان کے دل کو زینت بخشتا ہے، انسان کی سوچ کو خوبصورت بناتا ہے، اور انسان کو ہوش و حواس والا انسان بناتا ہے۔ تو لباس میں تقوی کیسے؟ کہ انسان جب پہنے تو صرف لوگوں سے نہ پوچھے کیسا لگ رہا ہوں، کیونکہ عام طور پر جب ہم پہنتے ہیں تو فوراً پہن کے دوسروں کو دکھاتے کیسے لگ رہے ہیں، یا پھر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے خود سے پوچھتے کیسے لگ رہے ہیں۔ اس وقت دل سے پوچھو، اور تقوی والے دل سے پوچھو کیسے لگ رہے ہو اور کہاں کیسا لباس پہننا چاہیے۔ عبادت کر رہے تو کیسا پہنو، شادی بیاہ ہے تو کیا پہن سکتے اور کیا نہیں پہن سکتے، اور جب اچھا لباس پہن لو تو کس کس کے سامنے جا سکتے ہو اور کہاں نہیں جا سکتے، کس کو دکھا سکتے اور کس کو نہیں دکھا سکتے۔ کیونکہ یہاں پر لباس کو زینت بتایا گیا، اور سورۃ النور میں پھر بتا دیا گیا کہ زینت کا اظہار کس کس کے سامنے ہو سکتا اور کہاں نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ فرق کرنا ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم جو پہنتے ہیں ہمیں خود اچھا لگتا ہے، لوگوں کو اچھا لگتا ہے، وہ ہم کہیں بھی پہن لیتے ہیں، چاہے وہ کسی کو دکھانا جائز ہو یا ناجائز ہو۔ تو لباس التقوی وہ لباس ہے جس سے تقوی کے تقاضے پورے ہوتے ہوں، اور وہ اگر دل میں اللہ کا خوف اور محبت ہوگی تو دل آپ کو خود بتا دے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، چھلک رہا ہے اس میں سے سب کچھ، اس پر بہت پھول ہیں، اٹریکٹ کرے گا سب کو۔ اپنے لباس کے اوپر جو باہر نکلنے کے لیے پہنے ایسے ستارے مت چمکاؤ کہ ہر ایک کی نظریں خیرہ ہوں، لیکن گھر کے اندر ہو تو یہ سب جائز ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، بہترین لباس کون سا ہے؟ تقوی کا لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں۔ اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے۔ کئی دنیا میں آ کر
پھر تمہیں بے لباس نہ کر دے. اور آج آپ دیکھیں حسن اور خوبصورتی کا معیار اللہ نے قرآن میں لباس کو بتایا، اور ہم لوگ بے لباس ہو کر یا کم سے کم لباس پہن کر یا شارٹس پہن کر سمجھتے ہیں کہ زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں. اب ایک چیز جو قبیح ہے، اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے، لوگوں کے سامنے جسم کو ننگا کرنا، وہ شیطان کی نظر میں بہت خوبصورت، اور وہ ہمیں بھی وہیں سے خوبصورتی دکھانے لگتا ہے. لیکن کون دیکھتا ہے کہ خوبصورت کیا ہے اور کیا نہیں؟ وہ آنکھ جس میں تقویٰ ہو، اس دل کی وجہ سے جہاں اللہ کی محبت ہو. شیطان نے پہلی دشمنی کیا کی تھی انسان کے ساتھ؟ اس کا لباس اتروایا تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھولے، یعنی خاص طور پر قابل شرم حصوں کو سامنے کیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات خواتین کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں خصوصی طور پر قرآن نے کہا ہے کہ اپنے سینے ڈھانک کر رکھو، تو ایسی فٹنگ کے لباس یا ساری ڈیکوریشن ہی سینے کے اوپر، اور وہ بعض اوقات اچھے بھلے لوگ نماز روزہ کرنے والے شادی بیاہ کے موقع پر اپنی بیٹی اور بہوؤں کو محرم نامحرم کے سامنے بالکل شو پیس بنا کر رکھ دیتے ہیں، اور دوپٹہ اوڑھنے ہی نہیں دیا جاتا، پیچھے کر کے پن اپ کر دیا جاتا ہے کہ کوئی یہ جرت بھی نہ کرے کہ اس کو کھینچ کے آگے کرے. کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جاتی کہ اس حصے کو انسان ڈھانک سکے جس کو اللہ نے ڈھانکنے کا خاص طور پر عورتوں کے لیے حکم دیا. یہ سب کچھ اٹریکٹیو ہے کس کے لیے؟ شیطان کے لیے. اور وہ یہی تو چاہتا ہے کہ ہم وہ دکھائیں جسے اللہ چھپانا چاہتا ہے. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا. اس وقت باپ دادا کی سند لے لیتے ہیں، اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا. مزید ظلم یہ کرتے کہ اس کو دین کا حصہ بتاتے ہیں. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیا کرتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، یعنی قبلے کی طرف رخ رکھو، اور دل میں بھی اللہ ہی کے لیے وہ عبادت کرو، اور اسی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر. جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چشمہ ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا. وہ ان سے مشورے لیتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں ایسی خیال ڈالتا ہے کہ جس میں اس کو ایسا لاجک سجاتا ہے کہ غلط چیز اس کو صحیح لگنے لگتی، اور انسان کنونس ہو جاتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، کتاب اللہ کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. پھر حکم دیا یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اب کھانا پینا لباس ایک جگہ آگے ایک ہی آیت میں. اے آدم کی اولاد، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ ہو، یعنی صحیح لباس پر پہن کر اللہ کے حضور حاضر ہو، اور کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو، زیادہ نہ کھاؤ. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں حرام کر دی، ممنوع کر دی؟ کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی. یعنی اللہ نے اچھی اچھی چیزیں جو دنیا میں پیدا کی ہیں وہ بندوں کے استعمال کے لیے کی ہیں، اس لیے نہیں کی کہ انسان تقوی کا اظہار کرتے ہوئے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے. جو حلال ہے، جو اچھا ہے، اس کو اختیار کرنا بھی شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کی نعمت کو آپ نے اپریشیٹ کیا، اس کی قدردانی کی، اس کو اس کے صحیح مقام پر رکھا. یعنی ظہر، تقوی، پرہیزگاری، نیکی یہ نہیں کہ حلال کو حرام کر لیا جائے. پرہیزگاری کیا ہے؟ حرام سے بچا جائے اور شک اور شبہ والی چیزوں سے بچا جائے. کہو یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوگی، کیونکہ وہ کہیں گے نا وہ اتو بھی متشابہہ. اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں. اب حرام کی لسٹ دیکھ لیجئے. بے شرمی کے کام، بے حیائی کے، فحش کام، خواہ کھلے ہو یا چھپے. اچھا بعض لوگ چھپ کے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم تو سر عام کرتے ہیں، ہم کو چھپ کے تھوڑی کر رہے ہیں. بھئی اللہ نے دونوں ہی حرام کیے ہیں، کھلے بھی حرام ہے، چھپے بھی حرام ہے. فحش ایکشنز، فحش باتیں اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی
اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت مقرر ہے، پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو ایک گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک وقت رکھا ہے کام کا، جب وہ اس کی ٹینیور پورا ہو جاتا ہے تو بس پھر وائنڈ اپ کر دیا جاتا ہے اس کو، افراد کے لیے بھی اور قوموں کے لیے بھی۔ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے گا، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ظاہر ہے کہ ان سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی سچی آیات کو جھٹلائے۔ ایسے لوگ اپنے نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے، یعنی فرشتے موت کے آ جائیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکار رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ سب ہم سے گم ہو گئے، کیونکہ موت کے وقت انسان تنہا ہی رہ جاتا، کوئی چھڑانے نہیں آتا، کوئی بچانے نہیں آتا۔ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس جا چکے۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پچھلے گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بھٹکایا، حتیٰ کہ سب جب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ اپنے پہلے گروہ کے حق میں کہے گا کہ اے رب، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے۔ جواب میں ارشاد ہوگا ہر ایک کے لیے دوہرا ہی عذاب ہے مگر تم جانتے نہیں ہو۔ انسان کی ہمیشہ سے یہ کمزوری رہی ہے کہ غلطی کر کے دوسرے کو بلیم دیتا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا یا اس کو دیکھ کے میں نے ایسا کیا، اور ہر وقت ہم یہ کہتے ہیں شیطان نے ایسا کیا، ٹھیک ہے وہ تو کرے گا ہی، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے نا کہ ہم پھر پہچان لیں۔ تو قیامت کے دن بھی انسان کیا کرے گا؟ شیطان کو بلیم کرے گا، اپنے لیڈرز کو بلیم کرے گا کہ انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا، اور یہ دعا کرے گا کہ اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا تھا، ہم ان کے پیروکار تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی کی پیروی کر رہے ہیں لوگ، آپ کی کر رہے ہیں، تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ہر ایک کے لیے دگنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کو دیکھ کر یا کسی کے کہنے پر اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہے تو اس پر تو ذمہ داری آتی ہے جو غلط کام کرتا ہے، لیکن اس پر بھی آ جاتی ہے جو اس کی مانتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دگنا عذاب سب کے لیے اس لیے بھی ہے کہ ہر ایکشن کا ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے۔ ہمارا کام صرف ہمارا نہیں ہوتا، ہم جو کرتے ہیں ہمیں دیکھ کے اور بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں بھی حصہ دار بن جاتے ہیں جو آثار ہم چھوڑتے ہیں، اچھے ہوں یا برے۔ اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تمہیں کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی؟ اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ یقین جانو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے جب ان کی روح اوپر جائے گی، یا ان کے اچھے اعمال جو ہیں ان کے لیے ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ ایک بڑی چیز تنگ چیز سے گزر نہیں سکتی، اور سوئی کا ناکا نظر آنے والی باریک چیزوں میں تنگ، راستوں میں سب سے زیادہ تنگ وہ راستہ ہے، اور نظر آنے والی بڑی چیزوں میں سے، جاندار چیزوں میں سے سب سے بڑا جانور اونٹ ہے۔ تو جس طرح سب سے بڑا جانور سب سے چھوٹے راستے سے نہیں گزر سکتا، ایسے ہی یہ لوگ جنت میں جا نہیں سکتے۔ جنت میں جانے کے لیے ان کا راستہ اتنا ہی چھوٹا ہے، یہ اس میں سے گزر ہی نہیں سکتے، اس راستے پہ جا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا تھا۔ آخرت میں جنت اسی کے لیے جو دنیا میں رخ صحیح کر کے اپنی ڈائریکشن درست کر کے اس راستے پہ چل پڑے۔ مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم ہی کا اوڑھنا۔ یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیا کرتے ہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے۔ یعنی دوسری طرف ایمان لانے والے اور نیک کام کرنے والے
اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق جو بھی اچھا کریں اس کی قدردانی کی جائے گی، اور پھر وہ سب جنت میں جائیں گے، خواہ دنیا میں ان کے درمیان کوئی چھوٹی موٹی اونچ نیچ اور آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، لیکن جب جنت میں جائیں گے اس سے پہلے وہ بھی دھو دی جائے گی، کیونکہ جنت میں سب کے دل ایک جیسے ہوں گے، کوئی کسی سے نفرت نہ کرے گا، کسی سے حسد نہ ہوگا، کسی سے کوئی دشمنی نہ ہوگی، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور اس وقت وہاں پہنچ کر وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا اور ہم اس پہ چلتے رہے اور آج یہاں آ پہنچے۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم خود یہ راستہ پا ہی نہیں سکتے تھے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہ دیتا، وہ ہمیں توفیق نہ دیتا اس راستے پہ چلنے کی۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک وہاں جا کر بیٹھ جائے گا، ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا پتہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا اس کو اپنے دنیا کے گھر کا ہے، کہ ہر ایک کو پتہ وہ کر کیا رہا ہے۔ دنیا میں بھی ہر انسان اپنے اعمال سے خوب باخبر ہے، تو انسان کو وہاں جا کے کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ جنت اور جہنم والوں اور کچھ بیچ کے لوگوں کے مکالمے پیش کیے گئے ہیں، ان میں بھی بڑا ہی سبق ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، ایک پردہ ہوگا، ایک دیوار ہوگی جس کی بلندیوں آراف پر کچھ اور لوگ ہوں گے، یہ ہر ایک کو اس کے قیافے سے پہچانے گے، علامتوں سے، اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر، کیونکہ جنت والے خوش باش ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کو سلام کریں گے۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے، یعنی یہ خود جو آراف والے ہیں، مگر اس کے امیدوار ہوں گے۔ یہ آراف والے لوگ کون ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر سرابر ہو گئی، کیونکہ اعمال نامے میں تو ذرہ برابر بھی چیز تول دی جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اس کا بھی وزن ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کو، لیک کو، اتنا عمل بھی کسی کا کم و بیش ہوگا تو وہ بھی تول دیا جائے گا، تو اس کی بنا پر بھی فرق ہو سکتا ہے۔ جیسے بعض اوقات آپ کی گریڈ آتے ہیں نا، تو آپ بالکل ایک گریڈ کے قریب پہنچے ہوتے ہیں کہ چند پوائنٹ سے، ایک نمبر سے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو دنیا میں بھی یہ فرق ہوتا ہے، چند پوائنٹ سے آپ نے ٹیسٹ فیل کر دیا، تو اسی طرح آخرت میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو قریب پہنچے ہوئے تھے، ساری زندگی جنت والوں کے کام کرتے رہے، مثلا ایک کام غلط کر لیا مرنے سے پہلے، اور وہ ہے غلط وصیت۔ اب یہ چیز اس کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی کر دے گی، اس نے اپنی عاقبت برباد کر دی، انجام اچھا نہ ہوا۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نیک اور برے اعمال بالکل ایک جیسے ہوں گے، نہ وہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، ان کو روکا جائے گا۔ کہاں پر؟ جنت اور جہنم کے بیچ کی وال پر، جس کو آراف کہتے ہیں۔ آراف کہتے ہیں بلند جگہ کو، سورۃ الحدید میں بھی ذکر آتا ہے نا، سور کا، دیوار کا آتا ہے۔ اب اس کے ایک طرف جنت والے ہوں گے، دوسری طرف جہنم والے۔ اب یہ اوپر کھڑے دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھتے ہیں ادھر بھی دیکھتے ہیں۔ جب جنت والوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو پہچان جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جب جہنم والوں کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، بڑے بڑے لیڈروں کو، ان کو مخاطب کریں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کسی کام آئے، تمہاری پارٹی، گروہ، کنبہ، قبیلہ، نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ لوگ اپنا روب کس سے قائم کرتے ہیں، ایک کے مقابلے میں دوسرا اپنی بڑائی کیسے جتاتا ہے کہ میرے جاننے والے ایکوینٹنسز یا پھر فالوورز بہت زیادہ ہیں، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں، بڑا ہوں۔ یا پھر دوسری چیز ہوتی ہے بڑے بڑے گھر یا بڑی بڑی ایسی چیزیں ڈیکوریشن کی کہ جس سے انسان اپنی عمارت کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا ہوگا کہ آخرت میں یہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں گی اگر انسان اللہ کا مطیع و فرمان بردار نہ ہو۔ آج نہ تمہارے جتھے تمہارے کام آئے، دوست، احباب، برادری، رشتہ دار، جن کے ساتھ تم دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کر کے فائدے اٹھاتے تھے، اور نہ وہ ساز و سامان جس کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔
اب دیکھیں جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ کس لیے ہے؟ ویسے گھر کا فرنیچر کس لیے ہے؟ اپنی ضرورت پورے کرنے کے لیے یا پھر روب جمانے کے لیے؟ کس لیے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو فائدہ پہنچاتے رہیں اس کی خدمت کر کر کے؟ تو بات یہ کہ یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ وہ دنیا کے ساز و سامان کو بڑی چیز سمجھتا ہے، اس سے امپریس ہوتا ہے۔ لوگ کس گھر میں جا کے امپریس ہوتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، دل بیٹھ جاتا ہے جب کوئی بڑی عمارت دیکھتے ہیں، جب کوئی بہت لیوش قسم کا اس کا لے آؤٹ دیکھتے ہیں، فرنیچر دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان دنیا میں اپنا سکہ جتنا چاہے منوا لے، لیکن آخرت میں یہ چیزیں کام آنے کی نہیں۔ یہی مضمون یہاں بیان ہو رہا ہے، نہ لوگ کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا۔ اور کیا اہل جنت وہی لوگ نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا؟ آج انہی سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج ہے، سب غم پیچھے چھٹ گئے۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، اب ان کا کمیونیکیشن کرایا جائے گا کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈال دو، اتنی نہریں بہ رہی ہیں تمہارے پاس، چلو بھر ہماری طرف بھی پھینک دو، کچھ تو آگ بجھ جائے، یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ ہمیں پھینک دو، کچھ ہماری طرف بھی ڈال دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ لہذا لازم ہے کہ دن میں کئی بار موت کو یاد کیا کریں، اپنے آخرت کے گھر کو امیجنیشن کی نگاہوں سے دیکھا کریں کہ کیا کیا بنا لیا وہاں کے لیے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے کہ واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ یعنی دنیا میں انسان اپنی آخرت کی نجات کے لیے جو بہانے ڈھونڈتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دوں گا، میں اللہ تعالیٰ کو یہ بتا دوں گا کہ میں نے یہ غلط کام اس لیے کیا تھا یا میں فلاں نیکی اس لیے نہیں کر سکا تھا، تو آخرت میں وہ ساری چیزیں بیکار نظر آئیں گی۔ دنیا میں بھی کئی دفعہ آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ مثلا اگر آپ کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے، کوئی جھگڑا ہے یا کچھ ہے، تو آپ اب جب تک تنہا ہوتے ہیں تو آپ بڑی بڑی باتیں سوچ رہتے ہیں، لیکن جو ہی جا کے مقابلے کا وقت آتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، سب دلیلیں بیکار۔ اگر بندوں کے سامنے دلیلیں بیکار ہو جاتی ہیں تو اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ فکر کی بات ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا پھر عرش پر مستوی ہوا، اس کا محتاط ترجمہ یہی ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت کیا ہے، وہ تخت دنیاوی تخت کی طرح ہے کسی اور کی طرح، کیونکہ جب ہم اس لفظ کو کسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں یا مثال دیتے ہیں تو پھر اس کی اصل حقیقت ہمیں نہیں معلوم، وہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ تو عرش ہی ہے جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق اور اسی کا امر۔ چھوٹے سا جملہ بہت بڑا اصول دے دیا گیا، الا لہ الخلق والامر، کیا جس نے پیدا کیا اس کا حق نہیں کہ حکم بھی اسی کا چلے؟ جس نے جو چیز بنائی ہو اس بنانے والے کی مرضی کے مطابق انسٹرکشن لکھی جاتی ہے۔ مثلا اگر کسی نے کوئی مشین ایجاد کی یا کوئی آئیڈیا لایا ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی چیز تیار کی ہے تو پھر وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ خود بتائے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج چاند تارے سب اس کے فرما بردار، تو کیا بندوں کو نہیں ہونا؟ کیا ہمیں اس کا حکم نہیں ماننا؟ ساری مخلوق اس کے حکم کی تابع فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر۔ تو ہم انسانوں کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کی تابع داری کرنی ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، یہ بہت زبردست جواب ہے اس بات کا کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں، کیوں نماز پڑھیں، کیوں اچھے اچھے کام کریں، کیوں اس کی مرضی کا لباس پہنے، کیوں اس کی مرضی کے مطابق لین دین کریں، کیونکہ اس نے پیدا کیا نا، ہم اس کی ملکیت ہیں اس لیے ماننا فرض ہے۔ سمپل سا آنسر۔ بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے سے، یعنی اونچی آواز سے بھی، آہستہ آواز سے بھی، رو کے بھی، عاجزی اور زاری کے ساتھ بھی، اور کچھ بولے بغیر دل میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ کئی جگہ ایسی ہوتی ہے نا جہاں بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا،
لیکن اللہ تو چارک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ہمارے دل کی پکار بھی سن لیتا ہے، چاہے ہم منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولیں، وہ تو پورے دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اس لیے ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حد سے گزرنے والے اس کو پسند نہیں، تو دعا کو بلا ضرورت لمبا کریں یا اس میں بلا ضرورت قافیہ بندی کریں، اس کو نظم کی شکل دے دیں، یا یہ کہ وہ ایسی ڈیٹیلز میں جائیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی، اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو کیا کیا کریں؟ اس سے پہلے کوئی نیکی کا کام کیا کریں، چاہے نماز پڑھیں 2 رکعت، چاہے قرآن کی تلاوت کریں، چاہے کوئی صدقہ خیرات پہلے دیں، چاہے کسی اور انسان کے ساتھ بھلا کریں، کسی کے کام آئیں، کسی کی مصیبت دور کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں، اللہ کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا جلد سنے گا۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف اٹھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال ان کو اوپر لے جاتے ہیں، نیک اعمال کیریئر بنتے ہیں۔ یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو ایک حادثے میں ایک بارش کے موقع پر لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے ایک پہاڑ کے اندر پھنس گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی اپنی نیکیاں یاد کر کے اللہ سے دعا کی، تو وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ کے اور باہر آ گئے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت بھی کریں، فرما برداری بھی کریں، کیونکہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اس عبادت کو کرنے کے لیے پہلے کچھ اور عبادت کریں، اور خاص طور پہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی عبادت قبول ہو، آپ کی دعا قبول ہو، تو محسنین میں سے بن جائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کچھ لوگ نیک کام کریں، محسن ہیں، خلق خدا کے کام آتے ہیں، تو ہم صرف ان سے جا کے کہہ دیں آپ ہمارے لیے دعا کریں اور خود کچھ بھی نہ کریں۔ کسی سے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ آپ دعا کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ساتھ خود بھی کوشش کر رہے ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے۔ تو دیکھیے بادل ایک طرف جا رہے ہیں، کسی اور طرف رخ پھیر گئے، کون فیصلہ کرتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ کہاں اس بارش کی ضرورت ہے؟ یہاں سے بھی انسان کو اپنی بے بسی نظر آتی ہے کہ بعض وقت آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ ضرورت مند ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو پھیر موڑ کے کسی اور طرف لے جاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے کہ اس وقت کہاں برسانا چاہیے۔ وہاں میوہ برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اچھی اور بری زمین سے مراد اچھے اور برے انسان ہیں۔ جو لوگ خود اچھے ہوتے ہیں وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور ان کو اچھائی کے مواقع بھی مل جاتے ہیں، اور وہ اچھائی کر کے خوش بھی ہوتے ہیں، اور ان کی خیر بھلائی آگے آگے بھی پھیلتی۔ لیکن جہاں نیتوں کی خرابی ہوگی، اعمال درست نہ ہوں گے، وہاں پر پھر کام میں کوئی برکت نہ ہوگی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب یہاں مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا جائے گا اور ان کی دعوت کا طریقہ کہ انہوں نے لوگوں کو کس چیز کی طرف بلایا، ان کی دعوت کے بنیادی نکات کیا تھے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو۔ ہر پیغمبر نے یہی آ کے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، میں تمہارے حق میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جواب دیا ہم کو تو یہ نظر آتا ہے کہ تم سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ اب جو شخص اچھا کرتا ضروری نہیں کہ اس کو اپریشیٹ ہی کیا جائے اور سب اس کو اچھا کہیں۔ بعض اوقات آپ دین پر ہوتے ہیں لیکن لوگ آپ کو کریزی پیپل کہہ رہے ہوتے ہیں، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ تم بھٹکے ہوئے ہو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، میں کسی گمراہی میں نہیں پڑا ہوا، بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پیغمبر ہمیشہ خیر خواہ رہے ہیں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ معلوم ہے کہ تمہیں معلوم نہیں۔ کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری اپنی قوم کے ایک آدمی کے ذریعے سے تمہارے رب کی یاد دہانی آئی تاکہ تمہیں خبردار کرے اور تم غلط روی سے بچ جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے؟ مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو ایک کشتی میں نجات دی اور ان لوگوں کو ڈبو دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ گویا حق کا انکار انسان کے لیے دنیا میں بھی ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے۔ یقیناً وہ اندھے لوگ تھے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس نے کہا ہے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں،
افلا تتقون، کیا پھر تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانی سے بچو گے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے جواب میں کہا ہم تو تمہیں بے عقلی میں مبتلا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کہا تم گمراہ ہو، ان کو کہا تم بے عقل ہو، اور ہمیں گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا اے برادران قوم، میں بے عقلی میں مبتلا نہیں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ کس طرح اپنے مقصد پہ فوکس کیے ہوئے، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس خود تمہاری قوم کا ایک آدمی ہدایت لے کر آیا، تمہارے رب کی طرف سے یاد دہانی آئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کر دے، بھول نہ جاؤ کہ تمہارے رب نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اس نے تم کو جانشین بنایا اور تمہیں خوب طاقتور کیا، بس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ وہی پرانا اعتراض، اچھا تو لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے۔ اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا، کیا تم مجھ سے ان ناموں پہ جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ وہ قوم بھی مختلف چیزوں کے نام رکھنے میں بڑی ہوشیار تھی، اور کسی کو سورج کا خدا اور کسی کو چاند دیوتا کہا اور کسی کو کسی چیز کا خدا بنا لیا، اور خود اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کیا جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کہیں بھی اس کی دلیل نہیں، کوئی پروف ہی نہیں کہ وہ سب یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ آخرکار ہم نے اپنی مہربانی سے ہود علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو جھٹلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، اس نے بھی کہا اے برادران قوم، کتنا پیار کا انداز ہے لوگوں کو پکارنے کا، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا، یعنی ایک قوم مٹ جاتی پھر دوسری آ جاتی، اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالی شار محل بناتے ہو، یعنی دنیا میں اللہ کی بنائی زمین پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہو، پلازز بناتے ہو، اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو، بس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ اللہ کا تقاضا کہ بندہ اگر ترقی کرے تو اللہ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ کی فرما برداری میں۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تھے کہا اگر تم واقعی یہ مانتے ہو کہ صالح اپنے رب کا پیغمبر ہے، انہوں نے جواب دیا بے شک جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ ان کے مدعیوں نے کہا جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں، یعنی ہمیشہ اہل ایمان اور اہل کفر کے درمیان یہ چپکرش چلتی رہی، ہر قوم میں ہوئی، آج کیسے نہ ہوگی۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پوری سرکشی کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لیا وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، کیونکہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ گھر سے باہر نکلنے پر کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی حادثے کا شکار نہ ہو جائے، لیکن جب اللہ کی ناراضگی آتی تو گھروں کے اندر بھی پہنچ جاتی ہے۔ اور یہ کہتا ہوا بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند نہیں، وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں، یعنی انہیں کو یہاں سے نکال دو خود تبدیل ہونے کی بجائے۔ کبھی لوگ قرآن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کبھی ان لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کا پیغام پہنچائیں، ان کو یہ کہہ کے الگ کر دیا جاتا ہے کہ تم بڑے نیک پاک بنتے ہو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، آخرکار ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، یعنی پتھروں کی بارش۔ پھر دیکھو ان مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ اگلا جو واقعہ ہے کل ہی پڑھ لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ۔